بھائی کچھ علاج بھی اور کچھ احوال بھی ہیں. رنگ سفید کرنے کے لیے بھی کوئی نسخہ بتائیں, یہ بھی ایک میسج ہے. اللہ رحمۃ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. اور دوسرا یہ بھی بتائیں کہ بھئی جن کا جیسے بائی جینیٹک رنگ جن کا جسے بولے بائی برتھ ہی جن کا رنگ سانولا ہے یا ان کا رنگ جس طرح بولا جاتا ہے کہ بھئی وہ ہے کالا ہے, تو کیا وہ رنگ جو ہے وہ فیئر ہو سکتا ہے؟ اس کے بارے میں بھی کچھ بتائیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بعض اوقات ماحول سے, موسم سے, غذاؤں سے رنگ کے اندر بہتری آ جاتی ہے. ٹھیک. تو مگر یہ ہے کہ ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ اب وہ سیاہ سے سفید ہو جائے, تو اس کے لیے بندہ جان توڑ کوششیں کرتا رہے. تو نیک اعمال پر توجہ دینی چاہیے. دل انشاءاللہ چمکدار ہوگا تو اللہ نے چاہا تو میرا پار ہوگا انشاءاللہ. میں خواجہ صاحب کی کافی پڑھتا ہوں ویسے, یہ اس کے اوپر, یہ رنگ کے معاملے کے اوپر, ٹھیک ہے نا جی. تو فرماتے ہیں کہ عشق تیرے دی نہر و گئی, کئی تر گئیاں کرماں والڑیاں, کئی کوجیاں لکھ پار گئیاں کھڑیاں روون شکراں والڑیاں, شکلاں ویکھ نہ اسروں بھلیں باہروں لال تے اندروں کالڑیاں, جے یار فرید قبول کرے بھاویں کالڑیاں متھے لالڑیاں. مطلب اس کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ اللہ رسول کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے تو بیڑا پار ہے. رنگ کالے یا سفید میں اتنا بندے کو پڑھنا نہیں چاہیے اس معاملے کے اندر, ٹھیک ہے جی. اتنا کافی ہے میرا خیال. اور بالکل جس طرح بولے نا بلیک, جس طرح ایک ہے یہ ہمارے اسٹوڈیو کی دیوار بلیک ہے, تو اس طرح کا رنگ تو عموماً نہیں بھی ہوتا. تو یہ رنگ کانشیس ہونے کی بجائے جو اللہ کی تقسیم ہے, عطا ہے, اس پر بندہ راضی بھی رہے. اور رنگ فیر کرنے کے لیے جو خلیل بھائی بتا رہے ہیں اس کو فالو کر لے, اور کیا کہا جا سکتا ہے. جی خلیل بھائی. ویسے آپ نے جو یہ کافی جو بھی تھا یہ شعر پڑھے, اس کا ترجمہ صحیح نہیں کیا. اللہ, یعنی خلاصہ تو بیان کر دیا ہے, میں نے اس کا مضمون بیان کیا, یہ مضمون بیان کیا. کبھی آپ موقع ملے تو اس کو آپ صحیح کر کے بیان بھی کیجیے گا. جی میں ضرور کروں گا انشاءاللہ. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے لیے رنگ کے لیے ویسے یہی ہے کہ اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ موسم کے اعتبار سے یا کچھ ایسے ماحول کی وجہ سے یا ایسی غذاؤں کی وجہ سے بعض اوقات رنگ پر برا اثر پڑتا ہے. تو اس کے لیے اگر کوشش کی جائے تو بعض اوقات کچھ ایسے امراض پیدا ہو جاتے ہیں کہ جو دیگر امراض کا بھی سبب بنتے ہیں. مثال کے طور پہ خون کی خرابی یا خون کی حدت کی وجہ سے بعض اوقات دانے وغیرہ, جیسے چہرے کی سیاہیوں کے حوالے سے بات ہوئی, تو اس حوالے سے بھی, یا خارش ہو جسم میں, یہ ملتے جلتے امراض ہیں. یعنی چہرے کے رنگت کے اعتبار سے یا جسم میں کہیں بھی خارش وغیرہ کے معاملات ہیں. تو اس کے لیے جو ہے وہ سب سے پہلے غذا پر غور کرنا چاہیے. قبض وغیرہ ہے وہ نہ رہنے دیں. اسی طرح ایسے شخص کو بڑے کا گوشت وغیرہ سے بچنا چاہیے, بادی چیزوں سے بچنا چاہیے. اور خون کی کمی کو دیکھ لیا جائے. بعض اوقات خون کی کمی ہوتی ہے, اس سے بھی چہرے پر سیاہیاں وغیرہ آ جاتی ہیں. اسی طرح سے نیند اور غذا, اس کو بھی مکمل جیسے اس کو دیکھ لیا جائے کہ کہاں کمزوری ہے, اس کو سیٹ کیا جائے. عام طور سے جو چہرے کے حوالے سے کوئی داغ دھبے وغیرہ ہو جاتے ہیں, تو اس کے لیے آج کل جیسے ہمارے یہاں مٹھے کا موسم آنے والا ہے, جیسے اورنج ہوتا ہے, موسمبی ہوتی ہے, کنو وغیرہ, لیمو, یہ بھی چہرے کو رنگ کو صاف کرتے ہیں. خاص طور سے مٹھا جو سبز کلر کا ہوتا ہے, بہت ہی پیارا پھل ہے. یہ رنگ صاف کرنے کے لیے بہت بہترین ہے. تو اس کو استعمال کیا جائے انشاءاللہ. اس سے جو ہے خون کی صفائی اچھے انداز سے ہوگی, اور پھر انشاءاللہ چہرے کی رنگت میں بھی. اسے کھانا ہے یا پھر چہرے پر ملنا ہے؟ اچھا سوال کیا. یہ اس کو پینا ہے, یعنی کہ اس کا رس نکال کے پینا ہے, یا ویسے اس کو جس طرح چوس لیا جائے اس طرح سے اس کو استعمال کرنا ہے. اچھا, یہاں میں آپ کی اجازت سے ایک مشورہ بھی پیش کر دوں کہ میٹھے اگر آپ کاٹ لی ہیں آپ نے, تو میٹھا کڑوا بڑی جلدی ہو جاتا ہے, یہ بتا دوں آپ کو. تو اس کو جب آپ کاٹتے جائیں اور ساتھ ساتھ اس کو پیتے جائیں اس کو, ٹھیک ہے نا. شوگر والوں کے لیے بھی مفید ہے. جی خلیل بھائی. شوگر والے بھی اس کو لیتے ہیں, تو اس میں مٹھاس اتنی نہیں ہوتی. شوگر والوں کے لیے بھی مفید ہے. اس کو استعمال کریں. فروٹ وغیرہ کے اعتبار سے آلو بخارے ہیں, خون بنانے والی جو چیزیں ہیں, ان کو استعمال کریں گے انشاءاللہ چہرے کی سیاہیاں وغیرہ دور ہوں گی. اسی طرح سے ایک علاج لکھ لیں, گل منڈی اور حلیلہ سیاہ, چھوٹی ہڑ کو کہتے ہیں. گل منڈی الگ چیز ہے, حلیلہ سیاہ نمبر 2, اور نمبر 3 اناب. یہ تینوں چیزوں کو آپ تقریباً 6 گرام لے لیں, اور اس کو 1 گلاس پانی میں رات کو بھگو دیں, اور صبح اس کو چھان کر پی لیا جائے.
تو مسلسل یہ مہینہ 2 مہینہ اس کو استعمال کر لیں، انشاءاللہ چہرے کی رنگت بھی صاف ہوگی اور داغ دھبے اور اسی طرح سے خارش وغیرہ کے امراض میں فائدہ ہوگا۔ خون کی کمی ہے تو شربت کوئی بنا بنایا شربت فولاد وغیرہ جو مستند کمپنی کا وہ آپ لے لیں، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ درد سر کے حوالے سے پوچھا، درد سر میں ناریل کا پانی پینا بھی مفید ہوتا ہے، پھر اس میں کہ غور کر لیا جائے اس کا سبب کیا ہے۔ بعض اوقات سبب کو چھوڑ کر ویسے ہی کوئی ٹیبلٹ وغیرہ یا اس طرح کی علاج کیا جاتا ہے تو وہ سبب دور نہ ہو، آنکھوں کی کمزوری ہے، دانتوں کی کوئی کمزوری ہے، دماغی کمزوری ہے، کوئی نزلہ وغیرہ جم گیا ہے، تو دماغی کمزوری کے حوالے سے ہو تو خمیرہ گاو زبان عنبری جواہردار اس طرح سے ملتا ہے، خمیرہ گاو زبان عنبری جواہردار، تو یہ آپ لے سکتے ہیں، یہ دماغی کمزوری کے اعتبار سے انشاءاللہ فائدہ کرے گا۔ عام درد سر ہو تو دھنیے کے جو بیج ہوتے ہیں اس کی آدھی چمچ استعمال کر لیں ٹھنڈے پانی سے، یہ بھی فائدہ کرتی ہے۔ اسی طرح سے استو خدوس یہ آپ لے لیں 50 گرام، اور کشنیز یعنی خشک دھنیا یہ 30 گرام لے لیں، اور کالی مرچیں جو ہے یہ 12 گرام، ان تینوں کو مکس کر لیں، اس کو پیس لیں، اور یہ تقریباً ہر طرح کے درد سر کے حوالے سے مفید ہوتے ہیں۔ صبح و شام ایک چھوٹی چمچ پانی سے اس کو لے لیا جائے۔ اسی طرح سے مسوڑوں کے حوالے سے پوچھا گیا، تو مسوڑوں کے لیے یہ بادی پن وغیرہ اس میں ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے ہم ہفتے میں ایک بار ایسا کر لیں تو مفید ہے کہ تھوڑا سا سرسوں کا تیل لیں اور اس کے اندر تھوڑا سا نمک ملا کر اس کو مکس کر لیں، اور پھر اس کو مسوڑوں پر دانتوں پر جیسے ملا جائے، تو اس سے جو ہے جو بادی پن ہوتا ہے، جو پانی ہوتا ہے، انشاءاللہ یہ باہر آ جائے گا اور مسوڑے وغیرہ میں بہتری ہو جائے گی۔ اسی طرح سے کمزوری کے حوالے سے پوچھا گیا، کھجور اور بادام کا استعمال کریں، اور موسمی جو فروٹ ہوتے ہیں جو آج کل ہیں تو اس کا استعمال کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ وزن کم ہے تو یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اپنے بادام کو اور کھجور وغیرہ کو اس کو کھائیں صبح و شام، تو انشاءاللہ اس سے فائدہ حاصل ہوگا۔ اور کھانسی کے حوالے سے پوچھا، تو کھانسی کے لیے ایک جو شاندار عرض کر دیتا ہوں، اس کے لیے گل بنفشہ آپ لے لیں، گل بنفشہ لکھ لیں، گاؤ زبان، نمبر 3 ملیٹھی، اور نمبر 4 عناب اور منقع، یہ 5 چیزیں ہیں۔ منقع اور عناب جو ہے یہ 5 دانے، باقی چیزیں 6 گرام لے کر اس کو 1 گلاس پانی کے اندر یا 1.5 گلاس پانی میں ابالیں، جب آدھا گلاس رہ جائے تو اس کو چھان کر پی لیا جائے، تو انشاءاللہ عز و جل یہ اس حوالے سے مفید رہے گا کھانسی وغیرہ کے حوالے سے۔ اور دوسرا جو ہے ساتھ میں دمے وغیرہ کے حوالے سے بھی اس کو استعمال کرنا چاہیں تو انشاءاللہ یہ مفید رہے گا۔ سر کے بالوں کے حوالے سے ہے تو اس کے لیے آپ تلوں کا تیل 100 گرام لے لیں، اور اس کے اندر جو ہے آپ 50 گرام کسٹر آئل ملا کر رکھ لیں، اس کو استعمال کریں تو انشاءاللہ فائدہ ہوتا ہے۔ اگر زیادہ بال جھڑ رہے ہیں تو 30 گرام انڈے کا تیل لے لیں، 30 گرام کلونجی کا تیل، 30 گرام انڈے کا تیل، 30 گرام کلونجی کا، اور اس میں 100 گرام تارے میرے کا تیل شامل کر لیں، جو کڑوا سے جو لگاتے ہیں سرسوں کی طرح ہوتا ہے، لگانے سے تھوڑا سا جیسے لگتا ہے، تو اس میں 100 گرام یہ لے لیں تارے میرے کا تیل، 30 گرام انڈے اور کلونجی کا، اس کو مکس کر کے سر میں لگائیں تو انشاءاللہ عز و جل اس سے جو ہے بال وغیرہ جھڑنا کے حوالے سے انشاءاللہ مفید رہے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ اللہ تعالی علی محمد۔